بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں باب میں آخری فقرہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ اگرچہ ایک فقرہ ہے لیکن اس کی کچھ تشریح چاہیے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ آخر میں نماز کیوں پڑھوں؟ دوسرا کہتا ہے کہ روزے کی پابندی کیوں؟ اور اللہ اگر آزاد چھوڑ دیتا اور یہ جو اللہ کے اپنے حقوق ہیں خاص طور پہ ان میں رعایت مل جاتی تو ساری دنیا ٹھیک چلتی۔ اور یہ اعتراض یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں ایک شیعہ عالم دین تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کو منع کیا کہ وہ حدیثیں زیادہ نہ لکھیں، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ اگر احادیث زیادہ لکھنے لگ جاؤ گے تو قرآن میں بھی گڑبڑ کر دو گے۔ کوئی اٹھے گا کہے گا کہ حصہ قرآن کا ہے، کوئی کہے گا کہ حدیث کا ہے، ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے سکاکی شاعر کا لقب تھا، انہوں نے اس روایت کو لیا اور یہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ حدیث لکھنے سے منع نہ کرتے تو جتنی بھی احادیث لکھی جاتی وہ براہ راست صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھ دیتا، اور جب معاملہ یوں ہو جاتا تو ایک صحیح بخاری ہی نہیں جتنی بھی احادیث لکھی جاتی یہ متواتر اور مسلسل ہوتی۔ تو نتیجہ یہ کہ یہ جو ائمہ کا آپس کا اختلافات ہیں یہ پیدا نہ ہوتے۔ تو اس لیے دین میں جو ایک ہی مسئلے کے مختلف حل ہیں، یہ جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ شخص نہ ہوتا تو سب ٹھیک۔ اس کا جواب ابن رجب حنبلی نے، اور ان حنبلیوں نے اپنے طبقات میں اور بخاری کی شرح میں دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ احادیث لکھنا شروع کر دیتے اور وہ جتنی احادیث ہوتی سب اتھینٹک ہوتی اور ڈائریکٹلی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ساری چیزیں ہو جاتی، لیکن یہ بتاؤ کہ ایک ہی حدیث پر انسانوں کی عقل اور قوت فہم اور اس سے استنباط کرنا اور اس سے نتائج کو نکالنے کا جو فرق ہے یہ کیسے دور ہوتا؟ حدیث ایک ہی ہے، امام مالک کچھ سمجھے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ سمجھے ہیں، کوئی کچھ سمجھا ہے رحمہ اللہ۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ فرق مٹ جاتا تو اختلاف عقل کا، استنباط کا، فہم کا تو پھر بھی باقی رہتا، تو پھر کیا کر لیتے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز گفٹ کرے اور پھر وہ اسے واپس لے لے تو کل یعود فی قیلہ، کتے کی طرح ہے جس نے کہہ کر کے چاٹ لیا۔
اب یہ حدیث جب ائمہ کے سامنے آئی تو بہت سے ائمہ نے فتویٰ دیا کہ تحفے کو واپس پھیر لینا، واپس لے لینا حرام ہے، کیونکہ اتنی بری تشبیہ ہے کہ کتے نے قے کی اور چاٹ لی۔ یہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو قے کر کے کتا چاٹ رہا ہے تو کیا کتے کے لیے بھی وہ قے حرام ہے؟ تمہاری ہماری نفرت اپنی جگہ پہ، لیکن کتا کسی شریعت کا مکلف تو نہیں ہے، پابند تو نہیں ہے، اور کتے پہ حلال حرام کی کیا تمیز ہے؟ اور وہ اپنی قید کو خود ہی چاٹ لیتا ہے تو پھر کیا حرج ہے، ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کوئی گفٹ دے اور واپس لے لے بری بات ہے، مکروہ کہہ سکتے ہو، یہ نہ کہو کہ حرام ہے، یہ نہ کہو کہ بالکل ہی ناجائز ہے۔ اس حدیث سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اب یہ جو اختلاف ہے عقل کا، سمجھ کا، یہ کہاں جائے؟ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ذہین آدمی اس سے کچھ اور استنباط کرتا ہے، ایک عام آدمی اس سے اور کچھ اور استنباط کرتا ہے، ایک ہی فکرہ کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، تو یہ فہم کا جو اختلاف ہے یہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ ایک ہی مسئلے کا بد سے بدتر حل اور اچھے سے اچھا حل سارے بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ اب حالات میں چوز کرنا ہے کہ اس کا کیا حل کرنا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہی کہتے ہیں کہ جو تمہارا سوال ہے نا کہ اگر انسان کو اللہ نے آزادی دے دی ہوتی اپنے حقوق میں، اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے روزہ رکھنا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کسی انسان کا حق تو ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ کا حق ظاہر کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو خالصتاً اللہ کا حق ظاہر کرتا ہے۔ ایک آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بدکاری کرتا ہے تو وہ بدکاری خالص اللہ کا حق ظاہر کرتا ہے، لوگوں کا کچھ نہیں اس میں۔ یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی تم سے سوال کرے اور کہے کہ اللہ ان حقوق کو چھوڑ دے، کیا حرج ہے اللہ کے لیے؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت دیکھو انسان کی زندگی میں اس طرح پیوست کر دی گئی ہے جس طرح جانور گھاس چرتے ہیں اور جس طرح درندے گوشت کھاتے ہیں، شیر اور دیگر چیتا وغیرہ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی شیر کو گھاس کھلاؤ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی گائے کو گوشت کھلاؤ۔ تو جس طرح ان کی فطرت پہ یہ چیز رکھ دی گئی کہ درندہ گوشت کھائے گا اور وہ جانور جو کہ جانور جن سے دودھ گوشت وابستہ ہے یہ لوگ چارہ کھائیں گے، اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ نے طبیعت میں رکھ دی ہے عبادت۔ انسان کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک جگہ ایسی ملے جہاں جا کر شکریہ ادا کرے، جہاں جا کر سر سجدے میں رکھ دے کہ اللہ تیری بڑی مہربانی۔ انسان پر غم آتا ہے، دکھ آتا ہے شدید، اور اس موقع پہ اس کی نفسیات خود تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ذات ہونی چاہیے جہاں پر جا کر وہ شکوہ کرے کہ اللہ یہ چیز کیا ہو گئی ہے، یا یہ کہ صبر کرے اور صبر کی داد چاہے کہ میں نے اس کام میں صبر کیا، اور خدا اس کو شفقت سے کہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں ہماری طرف سے ان پہ بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہماری محبتیں ان کے ساتھ زندگی میں چلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح جیسے شیر کے لیے گوشت اور گائے کے لیے گھاس تمہارے لیے عبادت، اور تم یہ کہو کہ انسانی زندگی میں عبادت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر دیکھو یہ اتنا بڑا خلل واقع ہو جائے گا کہ جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں، اگر ملکہ کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے تو شہد کی ساری مکھیاں تتر بتر ہو جائیں گی۔ ہم نے جو بات پچھلی مرتبہ کچھ تفصیل سے عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ کہ اب اس سال امریکہ نے اپنے بجٹ میں شہد کی مکھیوں کے لیے کئی ملین ڈالر رکھے، اور انہوں نے اگر آپ جائیں گے انٹرنیٹ پہ تو ان کا بجٹ پڑھیں آپ، اور اس میں شہد کی مکھیوں کے لیے انہوں نے کہا اس لیے کہ امریکہ میں پچھلے چند سالوں سے شہد پیدا نہیں ہو رہا اور بہت بری طرح نقصان ہو رہا ہے اور باہر سے شہد منگوانا پڑ رہا ہے۔
جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اللہ نے جو کچھ قرآن کریم میں کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اوحا ربک الی النحل، اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور اللہ نے کہا کہ دیکھ پھولوں میں سے اور یہ جو پھلدار چیزیں ہیں ان کے بھی پھولوں میں سے اپنے لیے چوس کے غذا کو پیدا کر، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر جو راستے ہم نے تیرے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں ان راستوں پہ چلتی رہنا۔ تو انہوں نے کہا امریکنز نے کہ ہمیں انہوں کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھیاں کچھ راستے ان کے متعین ہیں ان پہ وہ چلتی ہیں، اور جب سے یہ کمیونیکیشن کا نظام آیا اور سگنلز بڑی تیزی سے سارے امریکہ میں پاس ہو رہے ہیں تو وہ راستے جو نیچرلی ان کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے، نتیجہ یہ کہ شہد کی مکھی آگے جا نہیں سکتی، وہیں گرتی ہے اور مر جاتی۔ تو شہد کی مکھیاں جب مرنے لگی تو فرق پڑ گیا، فرق پڑا تو انہوں نے کہا اب ایسے کرو کہ ایسے علاقے ڈھونڈو جس پہ اس انویسٹمنٹ کے بعد سگنلز نہ گزریں اور نیچرلی شہد کی مکھی جس طرح جاتی ہے اسی طرح جاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا تھا کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کے لیے راستے متعین کیے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر شہد کی مکھیاں فرض کر لو ان کی ملکہ مر جائے اور انہوں نے راستہ دکھانے والا کوئی نہ رہے تو جس طرح یہ برباد ہو جائیں گی، اسی طرح اگر انسانی زندگی سے اللہ کو اور اس کے حقوق کو نکال دیا جائے تو لوگ اسی طرح برباد ہو جائیں گے، لوگ کسی کا حق نہیں پہچانیں گے، لوگ جب اللہ ہی کو نہیں مانیں گے اور آخرت کو ہی نہیں مانیں گے تو دنیا میں جو ان کا جی چاہے گا کریں۔ پھر آخری جملہ جس پہ بات پوری کرنی ہے، یہ اس کا 7واں چیپٹر ہے، اور اس آخری جملے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حیوان جو ہوتا ہے، جانور، اس کو اللہ تعالیٰ علوم دیتے ہیں الہام کے ذریعے اور کبھی جبلت کے ذریعے۔ انسان علم کو سیکھتا ہے اپنے کسب سے، یونیورسٹی جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، ٹیچر کے پاس سیکھنے جاتا ہے، لکڑی کے کام کے لیے جاتا ہے، بال کاٹنے جاتا ہے، جو کچھ وہ سیکھتا ہے اپنے جیسے انسانوں سے تربیت پا کر سیکھتا ہے۔ اور حیوان جو ہوتا ہے اس کو اللہ علم دے دیتا ہے، کبھی تو پہلی بات حضرت نے فرمائی کہ الہام کے ذریعے۔ جانور کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کہیں جا کے سیکھے، شہد کی مکھی کو کون سکھاتا ہے؟ الہام کے ذریعے۔ حتیٰ کہ انسانوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں قدرت الہام کرتی ہے اور یہ سیکھتے ہیں۔ بچہ ماں کے دودھ کو ہمیشہ چوستا ہے، اسے کس نے سکھایا ہے کہ چوسنا ہے اور منہ دور نہیں کرتا؟ اسی طرح بچہ سردی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے، اے سی لگا ہوا ہو، پنکھا چل رہا ہو، انسان گہری نیند سویا ہوا ہے، اس کے باوجود سکڑ جاتا ہے کہ کوئی اس پہ گرم چیز، ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، گرم کمبل کوئی چیز اس پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ سکڑنا جسم کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ انسان کی نیچر میں جو چیزیں آ گئیں اللہ اسے الہام سے بھی سکھاتا ہے اور جبلت سے بھی سکھاتا ہے۔ یہ دونوں ذرائع بنتے ہیں جانوروں کے علم کو حصول کے لیے۔ مچھلی کو کون تیرنا سکھائے؟ شیر کے بچے کو چیر پاڑ کون سکھائے؟ کہ ٹریننگ تھوڑے لیتا ہے، خود جبلت اس کی ایسی ہے کہ جس چیز کو دیکھنا ہے چیر پاڑ کے، جس چیز کو دیکھنا ہے دوائی مچانی۔ چھپکلی ہے، اس کی فطرت میں یہی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم جب چھپکلی کو دیکھو تو اسے مار دو، کیونکہ اس کی فطرت میں شر ہے، خرابی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ سانپ کو جب دیکھو تو مار دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے سانپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی مادہ آگے آئندہ سال مجھے کاٹ لے گی، یا اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ سانپ اپنا بدلہ لیا کرتا ہے اور کوئی سانپ آئے گا اور مجھے مار دے گا، تو آپ نے فرمایا ہماری امت میں سے ہی نہیں رہا۔ ان سب چیزوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اسی لیے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بانس تھا لمبا، اور بانس کے سرے پہ انہوں نے نیزے کی انی لگائی ہوئی۔ کسی نے پوچھا ام المومنین یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سے چھپکلیاں مار دیتے ہیں۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نشانے میں چھپکلی کو مار دے اللہ اسے 100 نیکیاں دے گا، اور جو دوسرے میں مار دے گا اسے 60 نیکیاں ملیں گی۔ یہ فطرت کی چیز ہے۔ غالباً بائبل میں ایک بات آئی ہے، غالباً یا اس کا حوالہ کچھ اور ہوگا، لیکن اس سے یاد آتی ہے بات کہ انہوں نے لکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور وہاں بھی آیا، چیزیں بالکل قریب قریب کی ہیں، لیکن بائبل میں جو تحریف ہوئی ہے اس کی وجہ سے بعض چیزیں بدل گئی، وگرنہ بہت سی چیزیں اس میں سچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آپ قرآن میں پڑھیں اور بائبل حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں کھول لیں، 95% سے زیادہ وہ خواب ملتا ہے، جو کچھ وہاں ہے وہ یہاں ہے، جو یہاں ہے وہ وہاں، نہیں اس میں تحریف ہوئی، نہیں تبدیلی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چھپکلی کی فطرت میں ایسا شر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی گئی تو اس میں پھونکے مارتی تھی تاکہ آگ بڑھ گئے، اور وہاں بائبل وغیرہ میں غالباً وہیں آتا ہے کہ چڑیا پانی لے کے بار بار آتی تھی اور آگ پر پھینکتی تھی، تو جانوروں نے اسے سمجھایا اور کہا تمہاری کیا جان ہے، ذرا سی تپش تمہیں لگ گئی تو مر جاؤ گی، یہ کر کیا رہی ہو، اتنی بڑی آگ یہ تمہاری چونچ کے پانی سے بجھے گی بھلا؟ تو اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں آگ میری چونچ کے پانی سے نہیں بجھتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ 2 گروہ بنائے گا، ایک گروہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتے تھے، اور ایک گروہ وہ جو نہیں چاہتے تھے کہ ابراہیم آگ میں جلے۔ تو میں چاہتی ہوں قیامت میں اللہ مجھے دوسرے گروہ میں رکھے کہ میں چاہتی تھی ابراہیم آگ میں نہ جلے۔ بڑے کام کی بات اس نے کہی کہ آدمی ہمیشہ سوچتا رہے کہ میں زندگی میں کس گروپ میں شامل ہوں، اور آج موت آ جائے تو قیامت میں کس گروپ میں شامل ہوں گا، ادھر کھڑے ہونا ہے یا ادھر کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، یزید المومنین اور یزید فلاں اور یزید فلاں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابی بھی نہیں تھے اور ایسے غلط آدمی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں قیامت میں کس گروپ میں جانے کا ارادہ ہے، جہاں یزید اور اس کی فوج کھڑی ہو یا جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں، کدھر جانے کا ارادہ ہے، سوچ سمجھ کے بات۔ اس لیے اللہ علوم کو فطرت کے ذریعے دیتا ہے، فطرت میں خیر، شہد کی مکھی اللہ نے کہا ہم نے اس کی طرف وحی کی، اسی طرح جانور ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے ہو تم ہمارے انعامات پہ غور کرو، خچر ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہم نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان کے تابع رہیں۔ اللہ نے اونٹ کو سواری سکھا دی اور انسان کے تابع کر دیا، اگر اونٹ کو خدا تابع نہ کرتا تو انسان کے پاس کون سی چیز تھی جو اونٹوں کو اپنا نوکر بنا لیتا اور اونٹ پہ ایسے کرنے لگتا۔ اونٹ اگر آگے سے جواب دینے لگے یا اس کی طبیعت میں یہ بات ہو کہ شیر کی طرح میں نے بھی لڑنا ہے تو کون اس کو قابو کر سکتا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا ادھر کے لیے کئی فقول کرتی اونٹوں کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ اس لیے ایک چیز یہ ہوگی، اب آخری سطر میں کہتے ہیں کہ مستوجب الانسان، اور انسان کا معاملہ جانوروں سے مختلف ہے۔ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے علومی کسبم و نظرن او وحین او تقلیدن، 4 چیزیں حضرت نے بتائیں یا 3 چیزیں کہہ دیجئے کہ انسانی علم جو ہے یہ 3 ذرائع سے انسان تک آتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے اس ترتیب کو لکھا، ہم اس کو بالکل برعکس کر لیتے ہیں، تقلید سے علم آتا ہے۔ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ ہر آدمی میں براہ راست یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت سے استنباط کر سکے، سیدھی سی بات۔ ہر آدمی کی عقل، ہر آدمی کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھے اور براہ راست اس سے علم کو اخذ کر سکے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو حج کو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے سامان پورا کر کے جائے۔ مختلف احادیث سے ان کا خلاصہ یہ جملہ نکلتا ہے
ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرض لے لوں اپنے بھائی سے، بھانجے سے، بھتیجے سے، چچا سے، اور ان کو پتہ ہے میرا کاروبار چل رہا ہے اور میں انہیں چیک بھی دے جاتا ہوں، اور اس قرض پہ میں حج کر رہا ہوں، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور واپس دے دوں گا، یہ کیسا ہے؟ یہ اس کی تجویز ائمہ کے ہاں جان گئی تو بعض ائمہ نے کہا خبردار قطعاً قرض لے کے حج نہیں کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق بڑی شدید چیزیں کہی ہیں، نہیں ہو سکتی۔ کچھ ائمہ نے کہا کر لو، کوئی حرج نہیں، جب تمہیں یقین ہے کہ قرضہ اتر جائے گا تو پھر کیا حرج ہے؟ اب بات ایک ہی ہے کہ گھر والوں کو سامان دینا ہے اور گھر والوں کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے اس کے بعد تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ ایک قرض کو الاؤ کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، کہ دونوں آدمی احادیث سے ہی یہ بات سمجھے۔ حدیث میں آیا ہے، کتابوں میں، ایک آدمی نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ایسے کام کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا کفارہ ادا، اتنی پیسے یا کھجوریں اللہ کے راہ۔ یہ حدیث مختلف ائمہ کے پاس جب پہنچی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزے میں اگر ایسے ہو جائے تو کفارہ ہے، نفل روزے میں ایسے ہو جائے تو کچھ نہیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا رمضان غیر رمضان سب برابر ہے، بات روزے کی ہے۔ ایک تیسرے آدمی نے اسی حدیث پہ امام نے بحث کی اور انہوں نے کہا اس کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 22-25 سال یہی عمر تھی؟ انہوں نے کہا ہاں اس عمر میں چونکہ ہو سکتی ہے ایسی چیز اس لیے، اور اگر بڑھاپے کی عمر میں تھا تو پھر معافی ہے۔ اب حدیث ایک ہی ہے لیکن سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ 3، 4، 5، 7، 10 آدمی کے پاس یہ حدیث گئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے پہلو سے سوچا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس منشا اور مراد تک پہنچے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم اپنے سے زیادہ علم والے آدمی پر اعتماد کرتے ہیں کہ حضرت جو کچھ آپ نے سمجھایا نا وہ ہمارے سمجھنے سے زیادہ اچھا ہے اور ہم آپ کی مانتے ہیں، بس اس کا نام تکلیف۔ اتنی سی بات ہے، اور کیا ہے تکلیف؟ کچھ بھی۔ ایک آدمی کہتا ہے شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل بھی پڑھے، قبرستان بھی تشریف لے گئے، عبادت بھی کی، اور یہ بھی بتایا کہ اس رات لوگوں کی رزق کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور اس رات لوگوں کی زندگی کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے ساری۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری ضعیف احادیث کو ملا لیں جب آپ، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصل ہے اس چیز کی۔ مثلاً ایک حادثہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ آپارہ میں، 5 بندے آپارہ سے گزرے، ایک کہتا ہے گاڑی ٹوٹی ہوئی تھی، دوسرے کہتا ہے دونوں گاڑیاں ٹوٹی، تیسرا کہتا ہے آدمی بھی مر گیا تھا، چوتھا کہتا ہے نہیں ایسے ہے۔ یہ سارے لوگ جو اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کہ یہ کہے کہ یہ 15 آدمی جو آئے آپارہ سے، آپارہ میں حادثہ ہی نہیں ہوا، یہ بات کوئی مانے جانے کے قابل نہیں۔ حادثہ ضرور ہوا ہے اگرچہ اس کی ڈیٹیلز میں فرق ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ مختلف ضعیف احادیث جب مل جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ ہے، اگرچہ اس کی ڈیٹیلز آگے جائیں تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے لیے بھی لوگوں کو فرمایا، خود عبادت کر کے دکھا بھی دی۔ تو یہ جو مختلف احادیث سے یہ آدمی ایک اس فتوے تک پہنچا ہے، یہ ہے جو علم انسان تقلید سے حاصل کرتا ہے۔ دوسری چیز اور وحیاں، اور انسان وحی سے علم حاصل کرتا ہے، وحی انبیاء علیہ السلام پہ آیا کرتی ہے اس کے ذریعے، اور کبھی کبھی وحی کا اطلاق الہام پر بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کسی شخص کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور انسان اس کو کرتا ہے۔ الہام مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی ہے اس کو شدید ذہنی دباؤ پڑ جاتا ہے کہ گھر چل، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو پاک دل ہوتے ہیں
ان کے ساتھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، جب گھر پہنچ جاتا ہے تو 2-3 گھنٹے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ آدمی تو سب بھول جاتا ہے کہ کیا وہ، حالانکہ اگر وہ غور کرے تو کون سی چیز تھی جو اسے کھینچ کے لائی تھی کہ گھر چلے، دل میں خام خواہ آتا ہے اس راستے سے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا، دوسری روڈ پہ 25 میل دور سفر کر کے پھر پہنچتا ہے گھر، اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ اس روز تو ساری روڈ ہی بلاک گیا، یار اللہ کا شکر ہے میں نہیں بچ گیا، تو تمہیں کس نے گائیڈ کیا تھا کہ دوسرا راستہ اختیار کرو؟ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے، بندوں کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے چیز۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں جب بھی بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو اپنے بچے کو جب وہ نلا دھلا کے عورتیں لاتی تھی تو سنتے تھے کئی بار، کسی نے کہا میرے مومن اب کیوں سنتے ہیں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ میری اولاد کی جو خوشبو ہے یہ میری روح میں رچ بس جاتی ہے، اور جب میری اولاد کو بھی تکلیف پہنچے گی تو لا محالہ میری روح کو بھی تکلیف پہنچے گی، میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگوں۔ یہ وہ الہام جو ایسے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو بلاتے تھے، سونگتے تھے انہیں اور ان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے رب جو بھی حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر۔ بہت بڑی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے کی، اور اس کا اثر یہاں تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی جو تھی اس پہ گرد و غبار تھا، بڑے پریشان اور ایک جگہ پھر رہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کا برتن تھا اور زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں پھر اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں بھی آتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کربلا میں میرے نواسے کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین کا خون جمع کر رہا ہوں، شہادت کے بعد خون جم جاتا ہے نا، فرمایا میں اس کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے سو کے اٹھے تو کہا یہ لکھو آج کی تاریخ، ان شاگردوں نے لکھ لی، اور پھر جب خبر آئی ہے عراق سے تو انہوں نے کہا میں اس سے تاریخ لکھوا دی تھی کہ میں نے اسی دن یہ حادثہ دیکھا تھا۔ تو اس طرح عالم ارواح تک پر اثر جا کر پہنچتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی اس طرح بھی علم انسان کو دیتا ہے۔ اور آخری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ علم کبھی کسب اور نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نظر و فکر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 2 الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، کسب یہ اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے، کسب کا لغت میں معنی ہے کہ آدمی کوئی کام کرے، اس کا کسب کیا ہے؟ رندہ چلاتا ہے، ترخان ہے، اس کا کسب کیا ہے؟ مالی ہے، سبزیاں بیچتا ہے، اس کا کسب کیا ہے؟ بال کاٹتا ہے۔ یہ سارے کسب ہی ہیں نا، مختلف ذاتوں میں جو تقسیم ہوئے ہوئے، یہ وہ کسب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ انسان کسب سے سیکھتا ہے تو بات تو ٹھیک ہے، کسب سے سیکھتا ہی ہے آدمی، علم کا ایک ذریعہ یہ ہے، لیکن یہاں پہ وہ کسب مرادی کوئی شاہ صاحب دوسرا لفظ لے آئے ہیں یہاں پہ، نظر کے ذریعے سیکھتا ہے۔ نظر اور کسب، یہ جو مرزا اللہ جلال بڑی منطق کی مشہور کتابیں ہیں، وہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں خالص فلسفے کی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں حدیث بھی، تفسیر بھی، فقہ بھی، فلسفہ بھی، منطق بھی، لغت بھی، کیا کیا تصوف بھی، کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے تھے، تو جب ان کا جی چاہتا ہے جس علم میں چاہتا ہے گھس جاتے ہیں۔ اس لیے حجت اللہ البالغہ، اس کا بیان، اس کو پڑھنا مشکل چیز ہے بہت۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حدث اور ایک ہے کسب و نظر۔ کسب و نظر اور حدث میں فرق ہے۔ کسب و نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کے علم میں چلا جائے جو اسے خود معلوم ہے پہلے سے، بیکار بات ہے۔ اب مثلا یہ پنکھا چل رہا ہے، اب ایک بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، پھر وہ جا کے دیکھتا ہے کہ بجلی آ رہی ہے یا نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے اس کا بٹن آن ہے یا آف ہے،
یہ بھی پنکھا چل رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے بجلی کے چیک کرنے کی؟ اور مجھے کہ پنکھا چل رہا ہے تو چل رہا ہے، بیکار بات۔ دوسری قسم جو بالکل بیکار ہے کہ انسان ایسی چیز کے علم کے حصول کے لیے چل پڑے جو بالکل مجہول ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ مثلا انسان یہ چاہے کہ وہ کھوج لگائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کوئی چیز نہیں انسان کے پاس۔ اللہ کی ذات کس چیز سے بنی ہے؟ معاذ اللہ لکڑی سے، اللہ پتھر سے بنایا، اللہ لکڑی سے بنایا، اللہ تعالیٰ کوئی نباتات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ریت مٹی سے ہے، اللہ تعالیٰ اس لائٹ سے ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارے پاس کوئی سورس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، لوگو اللہ ان میں سے کسی چیز ایسا نہیں ہے جو تم دیکھتے جو تمہاری سمجھ میں آتی۔ یہ نور، یہ لائٹ، یہ ساری کی ساری لائٹ کسی چیز کی برننگ سے، مادہ کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے، تب یہ لائٹ ہے۔ سب سے بڑا سورس سورج ہے، اور سورج بھی گیسز کے جلنے سے، ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات یہ نور نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ نور تو ساری مخلوق ہے۔ تو دوسری قسم جس میں انسان کو دخل نہیں دینا چاہیے، بالکل مجہول الحال۔ تیسری قسم ہے جو انسان کے فلاسفہ کے نزدیک عقل ہے، جس کا علم کسب و نظر جسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسب و نظر یہ ہے کہ کسی چیز کی مبادی آپ کو پتہ نہیں، ان مبادی سے مطلوب کی طرف سفر کرنا۔ مثلا یہ پتہ ہے کہ گدھا کوئی چیز ہوتی ہے، مرغا کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ گدھا جو ہوتا ہے جانور ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اربوں انسانوں میں کبھی گدھا تلاش نہیں کرے گا، آ جائے گا جانوروں میں۔ جانوروں میں آئے گا تو وہ اسے پتہ ہے کہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں گدھے کی، تمام وہ جانور جو رینگتے ہیں اور جو 2 ٹانگوں والے ہیں، مرغی، مرغا اور مور، اس طرح کی چیزیں، سب کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا۔ اب اسے یہ بھی پتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ اس کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے، بولتا ہے، چپ اور گونگا نہیں ہے جسے چونٹی ہے کہ ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو اب وہ جانوروں میں، چوپایوں میں اس کو تلاش کرے گا جو بولتا ہے۔ یہ ساری انیشیل سٹیجز کے بعد آخر پہ وہ جو پہنچتا ہے نا، یہ اس کا سارا پروسیس ایک جانے کا۔ اور گدھے سے جب وہ علم کو ترتیب دے کے واپس لاتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ گدھا کسے کہتے ہیں، تو کہتا ہے گدھا ایک ایسے جانور کا نام ہے جو چوپایا ہوتا ہے اور اس میں اپنے اختیار سے حرکت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور اس کی شکل فلاں جانور گھوڑے سے ملتی جلتی ہے لیکن قد اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ساری ڈیفینیشن جو کر رہا ہے تو وہ مطلوب تک پہنچ کے واپسی کا سفر اس نے اختیار کیا ہے نا۔ یہ آنا اور جانا، یہ دونوں سفر جو ہیں، یہ فلاسفہ کے نزدیک کسب اور نظر کہلاتا ہے۔ یہ ہے مرزا عبد اللہ جلال کی منطق اور فلسفہ۔ اگر منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوا ہو تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے متاخرین جو ہیں فلاسفہ، ان کا مسلک تھوڑا سا اور ہے۔ متاخرین آخری دور کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ مبادی انیشیل سٹیج سے انتہا کی طرف سفر کرنا، یہ ہے سارے کا سارا فکر و نظر۔ اسے کہتے ہیں، واپسی کے سفر کو نہیں کہتے، کیونکہ اس وقت تک انسان کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تعریف فلاسفہ نے کی۔ بس یہ 7واں باب مکمل ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے، کہ علم کی ترتیب ہے۔ اور 8واں باب انہوں نے پھر شروع کیا ہے مجازات، کہ مجازات کی پھر 4 وجہیں ہیں۔ مجازات کیا چیز ہے؟ مجاز اور مجاز، 2 لفظ، میم کی زبر کے ساتھ مجاز اور میم کی پیش کے ساتھ مجاز۔ میم کی زبر کے ساتھ جب مجاز آتا ہے تو اس مجاز کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی بجائے دوسرا پہلو اختیار کرنا۔ کبھی ہے حقیقت منتظر، نظر عالی بات سے مجاز ہے، اقبال کہتے ہیں نا۔ تو مجاز میم کی زبر کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اردو ادب کو جب آپ پڑھتے ہیں یا عربی ادب کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کلام میں مجاز کے لیے اگر قرینہ موجود ہو تو مجاز ہے، اور قرینہ موجود نہ ہو تو کنایا ہے۔ مجاز دیکھیے، ایک ہے میم کی پیش کے ساتھ مجاز، اس مجاز کا مطلب ہے کسی نے اجازت دی ہے، علم میں اجازت دی، تصوف میں اجازت دی، اور اسی سے لفظ بنا ہے مجازات۔ اور مجازات کا مطلب ہے باہمی تبادلہ، جزا اور سزا کا۔ انسان نے اچھا عمل کیا،
فرشتوں نے اس کے لیے دعا مانگی، یہ مجازات ہو گئی دونوں کے درمیان، جدھر سے عمل نے کیا، انسان نے غلط عمل کیا، اللہ کے فرشتوں نے معاذ اللہ لعنت بھیجی، یہ اس نے جب سے عمل کیا اور عمل کے نتیجے میں اس کی طرف سے جو رسپانس آیا یہ اس کے لیے لعنت ہو گئی، یہ ہے مجازات۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ 8واں باب ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد سے شروع کریں۔